بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے قابیل اور حابیل۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو صاحبزادوں کا نام کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ آدم کے دو بیٹے کہہ کر چھوڑ دیا۔ البتہ توریت میں اس کے یہی نام بیان کیے گئے ہیں، حابیل اور قابیل۔ اس طرح دنیا میں انسانیت کے اضافے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دستور کیا کہ حضرت حوا سے جڑواں پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی کا نکاح دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے جڑواں بچے کے ساتھ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح ٹائم پیدا ہونے والے بچے کا نکاح دوسرے ٹائم مطلب رات کے ٹائم پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ پیش آیا تو قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ حابیل کی ہمشیرہ سے زیادہ حسین تھی، اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوارا تھا کہ دستور کے مطابق حابیل کے ہمشیرہ سے اس کی شادی ہو اور حابیل کی اس کے ہمشیرہ سے شادی ہو۔ اس معاملے میں زمانے میں قربانی کی قبولیت کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ قربانی کی چیز کو کسی بلند جگہ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کی قربانی کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریڑھوں میں سے ایک بہترین دمبا خدا کی بارگاہ میں پیش کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے گلے میں سے ردی قسم کا گلا قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی علم سے ہو گیا تھا۔ دستور آگ نے آ کر حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف اس کو حاصل ہوا۔ حابیل اپنی اس توہین کو کسی صورت بھی برداشت نہ کر سکا اور غصے میں آ کر حابیل سے کہنے لگا، میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تم اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی صورت بھی تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری مرضی، جو مرضی کر۔ قربانی کا معاملہ سو خدا کے ہاں تو نیک نیت ہی قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بلا وجہ کا غصہ۔ قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اثر پڑا اور اس نے غصے میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس نے میت کا کیا کرنا ہے اور اس میت کو کیسے چھپائے۔ ابھی تک نسل آدم میں موت سے دو چار نہیں ہو پائی تھی اور اس لیے کہ حضرت آدم نے مردہ کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ نے دیکھا کہ ایک کوا ہے اور جو کہ زمین کو کرید کر ایک گڈھا بنا دیا اور قابیل کو ہوا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اس طرح کا گڑھا کھودنا چاہیے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ کوے نے دوسرے مردہ کوے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا، میں اس حیوان سے بھی گزرا ہوں جو کہ مت سے سر جھکایا اور پھر اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو سپرد خاک کیا۔ اور اس طرح اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا اور سنا ہے ان کے حال۔ واقعی آدم کے دو بیٹوں کا جب قربانی کی، دونوں نے قبول ہوئی ایک کی اور نامقبول ہوئی دوسرے کی اور کہا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ وہ بولا، اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھ پر مارنے کو میں ہاتھ نہ چلاؤں گا، تجھ پر مارنے کو میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پرہیزگار ہے سب جہان کا۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی حاصل کر لے اور اپنا گناہ بھی، پھر ہو جائے تو دوزخ والوں میں سے، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ پس اس کو راضی کیا کہ اس کے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے، پھر اس کو مار ڈالا، سو گیا نقصان اٹھانے والوں میں۔ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو، جو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوگا تو اس کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور جائے گا، اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور ناپاک کی سنت جاری کی۔